الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 تلاوت کی، اور جیسا کہ آپ کو حضرات کو پتہ ہے کہ آج ہم لوگ اس ملک کے اندر کس حالات سے دوچار ہیں، اور ہم لوگ ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ جو آج ساری دنیا میں ہے، ہر ایک اپنی جگہ ایسے ہی حالات سے کہیں سے اس حالات سے بدتر حالات ہیں، لیکن ہر جگہ جو ہے امت مسلمہ پریشان خوف و ہراس کی زندگی جی رہی ہے۔ ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ان پر مہربانی کریں، ان لوگوں کو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں، یعنی جن لوگوں کو زمین پر ذلیل کر کے رکھے گئے تھے ہم انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں وارث بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی آپ جب تلاوت کریں گے تو ابھی میں نے جو موضوع اٹھایا ہے اس کا موضوع ایک الگ ہی چیز ہے کہ اس میں بتلایا گیا ہے کہ قوم کے عروج اور زوال کیسے ہوتے ہیں، کس بنا پہ قوم کو عروجیت ملتی ہے، کس بنا پر قوم کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بہت ساری وجہ ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ اگر ساری وجہوں کو ایک مجموعے میں پیرویا جائے تو ایک وجہ جو سامنے آتی ہے وہ ہے ظلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی حکومت شرک سے، بدعات سے اور بھی بہت سارے جو بھی کہہ لیجئے جو بھی غلط کام ہیں ان سے تو چل سکتی ہے حکومت، لیکن ظلم سے حکومت نہیں چل سکتی۔ یعنی کوئی اگر کافر ہے، کوئی شرک کر رہا ہے یا کسی اور طریقے پہ کوئی اور مسلک کا ماننے والا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کر رہا ہے، وہ پھر بھی بادشاہ ہے یا اس ملک میں سارے لوگ شرک پہ ہی عمل کرتے ہوں تو حکومت تو چلا لے گا، لیکن اگر ظلم کرے گا تو ظلم کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ ظلم کرنے سے زوال مقدر بن جاتا ہے۔ تو اسی کے بنا پہ جو ہے میں نے یہ آیت تلاوت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسیا کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام جو ہے قوقاس، یعنی قوقاس کی پہاڑی، وہاں پہ صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پچھلے 100 سال پہلے جو ہے وہاں پہ روس نے حملہ کیا زار نکولائی کے دور میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ان کے جو پیشوا تھے، جو امام تھے، امام شموائل، ان کو قید کر لیا گیا، اور ان کے ماننے والوں کو بھی، جتنے بھی ان کے قریبی تھے ان کو قید کر لیا گیا۔
قید کر کے جب اسے نیچے لایا گیا پہاڑی سے نیچے ریلوے اسٹیشن پہ، تو امام شموائل جو ہے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھائی یہ جو دھک 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 کر رہا ہے یہ ہے کیا چیز؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اسے انجن کہتے ہیں، اور یہ جو ہے ٹرین ہے، اس کو ٹرین کہتے ہیں، اور یہ جو دھک دھک کر رہا ہے یہ انجن ہے۔ تو وہ بالکل قریب چلے گئے اس کے، اور جا کے غور سے دیکھا اور بے ساختہ کہا کہ یہی چیز ہے جو ہمیں جو ہے شکست سے دوچار ہونا پڑا، وہ وجہ یہ ہے۔ ہم جو ہارے ہیں، اتنے دنوں سے ہم جو ہے فتح یاب رہے، اتنے دنوں سے ہم نے حکومت کی، صدیوں تک حکومت کی، آج جو ہم جو شکست کھائے ہیں وہ اور کوئی شکست نہیں دے سکا بلکہ یہی چیز نے ہمیں شکست دی۔ اس سے آپ کیا سمجھے؟ امام شموائل نے کہا کہ ہم بھروسہ کرتے رہے تلواروں پر، ان لوگوں نے توپ ایجاد کر لیا۔ ہم بھروسہ کرتے رہے گھوڑوں پر، ان لوگوں نے ریل گاڑی ایجاد کر لی۔ ہم بھروسہ کرتے رہے قلعوں پر، ہم اس کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے رہے، اور ان لوگوں نے جو ہے پوری دنیا کا چکر لگا دیا اس ٹرین سے، اور جہاں گئے وہاں پہ ان کا فتح جو ہے ان کا مقدر بن گیا۔ تو یہی ساری چیز ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فتح یعنی عروج کے لیے بھی کام آتی ہے اور زوال کے لیے بھی۔ آپ اگر دنیا کے لیے نفع بخش ہوں گے، آپ اگر دنیا کے لیے کوئی آپ کے پاس قوت ہوگی جو جس سے آپ دنیا کو نفع پہنچا سکتے ہیں، تو آپ کا عروج جو ہے مقدر بن جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ابھی جو قرآن کریم کی جو بات کہی کہ ظلم کے اوپر، تو میں پہلے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کئی ساری قومیں آئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تک کہ اعلان کیا کہ عاد، ارم اور سمود کی طرح کوئی قوم آج تک دنیا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی اور بہت سائنسداں مانتے ہیں اور بہت بہتر مانتے ہیں، تو کیا قرآن کریم کی اس بات کو آپ جھٹلا دو گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عاد ارم کی طرح آج تک کوئی قوم ہی پیدا نہیں کیا؟ اتنے طاقتور قوم اور اتنے جو ہے مائنڈ فل کہہ لیجئے، جو جس کے پاس اتنا دماغ کہ پہاڑ کو کھود کر اس میں ایک قلعہ بنا لینا۔ آج بھی اگر بہت سارے ایسے محلات ہیں جو پرانے زمانے کے، آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ کیسے وجود میں آ گیا۔ اس کو بنانے کے لیے کیسے اس دور میں کیسے سائنسدانوں نے یا بنانے والوں نے کیسے سہارا لیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تک ہم نے عاد ارم کی طرح کسی قوم کو پیدا نہیں کیا، لیکن آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ ان کو بھی فنا کر دیا گیا، اس دنیا سے انہیں ان کے نام و نشان تک کے مٹا دیا گیا، اور اس کی وجہ آپ کو قرآن کریم ہی بتلاتی ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ کوئی ناپ تول میں ظلم کرنے لگا، لوگوں کو جو ہے لوٹنے لگا، لوگوں کو جو ہے مصیبت میں ڈالنے لگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو ہے فنا کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے قوم لوط بھی جس کو فنا کیا گیا، وہ بھی لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنے دور کے نبی کے گھر پہ آگے دھاوا بول دیا اور کہا کہ یہ جو تمہارے یہاں مہمان آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو، نہیں تو ہم جو ہے تمہیں مار بھگائیں گے، ہم تمہیں جو ہے جلا وطن کر دیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کیا۔ قوم سمود کا بھی عالم وہی رہا، اور قوم فرعون کو دیکھ لیجئے کہ وہ فرعون جو صدیوں تک جو ہے ان بنی اسرائیلوں پر جو ہے حکومت کرتا رہا، اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی بات، سب سے پوائنٹ کی بات کیا ہے کہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں نا، ان کا تختہ اور کوئی نہیں پلٹتا ہے۔ ان کا تختہ کون پلٹتا ہے؟ جس کو وہ اپنی پیر کی جوتی کے نیچے رکھتا ہے، جس کو ذلیل و خوار زندگی بھر کرتا رہتا ہے، وہی ایک دن اس ظالم حکومت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سینہ تان کے، اور وہی تختہ پلٹ دیتا ہے۔ آپ اگر مکہ کی زندگی کا اگر آپ حوالہ پڑھیں گے، آپ اگر سیرت کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی تو پتہ لگے گا کہ وہ کفار مکہ کو کس نے مارا۔
کفار مکہ کی وہ حکومت کو اور وہ سرداری کو کس نے ختم کیا؟ وہی لوگ تھے نا جسے جو وادیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جسے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، جسے مارا جاتا تھا، جسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا. انہی لوگوں نے ان ظالم لوگوں کا سر کچلا، انہی لوگوں نے ان کی سرداری ختم کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں وہی فرمایا کہ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے. یعنی آج اگر حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے اور جس کو آپ ذلیل کر کے دبا کے رکھ رہے ہیں، تو کل اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو اٹھائے گا. جب آپ کا پاپ کا گھڑا بھر جائے گا تو ایک دن وہی لوگ آپ کے اس گھڑے کو انڈھیل دے گا اور اس حکومت کو ختم کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس حکومت کی گدی پر وہی ذلیل و خوار لوگوں کو بیٹھائے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ اس ہندوستان میں ہزارہ برس تک مسلمانوں نے حکومت کی، جب اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہ رہا، ان کا جو ہے شر جو ہے خیر پر غالب آ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ دور سے کہاں سے پتہ نہیں جو انگریزوں کو لایا اور اس پہ حکومت کروا دی. جب اس کا بھی پاپ کا گھڑا پھول ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بھی ذلت اور رسوائی کے جو ہے دلدل میں دھکیل کر اور 50-60 سال کے لیے کسی اور کو حکومت سونپ دی. اب اس کا بھی گھڑا جب پھل ہو گیا، اس سے بھی خیر دینے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہ رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بھی ہٹایا اور دوسری قوم کو جو ہے اس حکومت پہ نافذ فرمایا. تو ان لوگوں نے تو زیادہ عمر تک جو ہے گدی سنبھالی ہے، حکومت سنبھالی. اب جو ہمارے سامنے ہے 5 یا 6 سال میں ہی لگتا ہے کہ ان کا پاپ کا گھڑا پھل ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے سنت جو ہے کار فرما ہے اور بہت جلد جو ہے اس کا بھی جو ہے بیڑا غرق ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو قوم بھی ظلم کرے گی انسانوں کے، اور ظلم سب سے بڑا ظلم کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ انسان کی جو ہے آزادی ضمیر کو سلب کر لیا جائے، آزادی رائے کو سلب کر لیا جائے، انسان کے حقوق کو پامال کر دیا جائے، انسان کو غلام بنا لیا جائے، انسان کو اپنے اشارے پر نچایا جائے، تو سب سے بڑا ظلم یہی ہے. حالانکہ قرآن کریم میں ان الشرک لظلم عظیم بھی کہا گیا، لیکن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اللہ تبارک تعالیٰ قوم کا جو معاملات ہے نا وہ اسی دنیا میں طے فرماتے ہیں. یہ جتنے بھی عذاب اور یہ جو ذلت، یہ رسوائی، جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں نا، اسی دنیا میں کوئی فرد کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. اگر فرد، آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو اچھائی کام زندگی بھر کرتے رہتے ہیں، اچھے کام زندگی بھر کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کے گھر جا کر دیکھ لیں تو بالکل جھونپڑی پٹی ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ اس کے پاس کچھ اچھے کپڑے ہیں، نہ اس کا جو کوئی عزت ہے، حالانکہ وہ زندگی بھر اچھے ہی کام کرتے رہیں. تو کیا کہ وہ سب سے نکمے لوگ ہیں کیا دنیا کے لیے؟ وہ اچھے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے اجر دے گا اور اسے وہ شاہی لباس پہنائے گا، اسے وہ جو ہے تاج پہنائے گا جو دنیا والے دیکھ کر رشک کریں گے. لیکن بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جو چور ہیں، اچکے ہیں، ڈاکو ہیں، ظالم ہیں، لیکن عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی شان و شوکت سے گھر سے نکلتے ہیں، اس کے آؤ بھگت بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اسے پکڑنے والا نہیں یا دنیا میں کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں تو کیا اور کوئی ٹوکنے والا یا پکڑنے والا نہیں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے وہ مزہ چکھائے گا جو دنیا میں وہ کرتا رہا. تو فرد کا معاملہ جو ہے وہ آخرت کے لیے، فرد کو دنیا کے اندر نہیں ہے کہ بلکہ جس نے غلط کیا اسے پکڑ لو، جس نے اچھا کیا اسے اجر دے دو. اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر میں دنیا کے اندر ظلم کے اوپر فوراً پکڑنا چاہوں تو دنیا کے اندر کوئی انسان ہی زندہ نہ رہے. اگر کوئی ظلم کے اوپر، جیسے تم لوگ سوچتے ہو کہ فلاں آدمی ظالم ہے اسے پکڑ لیا جائے، تو پھر اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھو نا. اگر وہ حکومت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو آپ بھی تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ بھی تو اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ بھی تو آس پڑوس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں. آپ اسے دین کی تعلیم نہیں دیتے، آپ اسے اللہ کی پہچان نہیں کرواتے، آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں دیتے.
تو وہ بچہ تو ایک طریقے سے اندھا ہی ہے نا، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ایسے لوگ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں جو سن نہیں سکتے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تک کہ فرمایا کہ آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے، عقل ہے سوچ نہیں سکتے. تو جو دین کے بارے میں کوئی علم ہی نہ رکھتا ہو، جس کو اپنے اسلام کے بارے میں معلومات نہیں، تو وہ اندھا، بہرا، گونگا اور بے عقل انسان ہے. تو یہ بھی ایک ظلم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں. یہاں تک کہ فرعون کو کئی برس لگ گئے، ڈھیل دیتے رہے اور آخر کے معاملات ایسا ہوا کہ جب پکڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے تو پھر وہ چلاتا رہا، پکارتا رہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے، اب تجھے بچا لوں، اب تو تیری لاش کو بچاؤں گا، تجھے نہیں بچا سکتا. تو ایمان لانا بے مقصود ہے کہ جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھ لے اور پھر ایمان لائے. ایسا ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے قابل قبول نہیں. تو ظلم کی عمر بہت کم ہوتی ہے. بس اتنا یاد رکھیں، جس نے بھی ظلم کیا ہے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے ایسی ذلت اور ایسی رسوائی اس کو دی ہے کہ دنیا یاد رکھتی ہے، تاریخ کے صفحوں میں اس کا جو ہے ذکر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی تاریخ یاد رکھے گی، اس ظلم کو بھی. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو زوال کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو زوال جو ہے اس کا مقدر بن جاتا. یہ تو زوال کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو زوال جو ہے اس کا مقدر بن جاتا. اب عروج کیسے پاتے ہیں لوگ؟ عروج میں سب سے پہلی بات آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اپنی اخلاقی قوت پیدا کرنی پڑتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں جا کر اعلان کیا کہ اے لوگو میری مدد کرو فرعون سے لڑنے میں یا فرعون سے مقابلہ کرنے میں، میں ایک اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، تو چند نوجوان کے، یعنی صرف چند نوجوان کے، یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں آیا چند لڑکے اور لڑکیوں کے، یعنی اس لڑکے اور لڑکیوں کے والد کے بھی نہیں، بلکہ والد کے بارے میں تو تفسیر کی کتابوں میں یہ آیا کہ ان کے والد لوگ ان کو روکتے تھے. وہ لوگ مصلحت پرست تھے. وہ لوگ کہتے تھے کہ تم اس حکومت سے ٹکر لینے جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے فرعون تمہیں مروا دے گا، فرعون تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا، فرعون تمہیں اس ملک سے نکال دے گا. ان کے جو والدین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے چند نوجوان کے کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس چند نوجوان کو ہی لے کر فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. اور اس کے بعد مقابلہ ہوا، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، ساری چیزیں ہوئی. جب فرعون کو لگا کہ آج میں نے اتنا بڑا اجتماع لگایا تھا اور اس کے بعد اس اجتماع میں موسیٰ کو ہرانا چاہتا تھا، لیکن اس جادوگروں نے تو میرے ہی ناک کٹوا دیا، میرے ہی سر کو نیچا کروا دیا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ کل کا سورج یہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ادھر وحی کی کہ تم لوگ بھی راتوں رات نکل جاؤ، کیونکہ فرعون نے ارادہ کر لیا ہے. تو اب جو ہے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہے سب کو لے کر جو ہے تم نکل جاؤ. جب نکلے تو پتہ چلا راستے میں دریائے نیل آ گیا. دریائے نیل کو پار کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی مصلحت سے، فرعون کو اس میں غرق کیا. آپ کو پتہ ہے کہ وادی سینا میں جب پہنچے ہیں، وادی سینا میں پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک فرد یا قوم کوئی قدم نہیں اٹھاتی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کوئی بھلائی کا کام نہیں کرتے. اتنا کیا کیا کم ہے کہ دریائے نیل کا راستہ دے دیا، من و سلوہ نازل کر دیا، اسے جو ہے اس کی جان بچا لی. اب اس کو رہائش کے لیے کوئی شہر چاہیے تھا. یہاں تک کہ آتا ہے بائبل کی کتابوں میں کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، 1-2 نہیں تھے، 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر. وادی سینا میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ شہر بابل میں جا کر جنگ کرے، وہاں پہ اللہ کے نافرمان بندے لوگ رہتے ہیں، تو جو بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ فتح ان کا جو ہے مقدر بن جائے گا، اور فتح کی خوشخبری میں پہلے ہی سناتا ہوں. اور شہر بابل میں کہو جا کر جنگ کرے. تو لوگوں نے کیا جواب دیا آپ کو پتہ ہے؟
یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ فتح ہوگی، بس ان لوگوں کو کہو کہ ساتھ چلنے کے لیے. تو کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. کیا جواب دیا؟ کہ اے موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ، وہ لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے. ہاں اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا اللہ نے تمہیں وعدہ کیا کہ فتح ہوگی تو پھر تو ہماری جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے. فاذهب انت وربك، یعنی تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے، اور جب فتح ہو جائے، جب وہ لوگ اس شہر کو چھوڑ دے، جب شہر خالی ہو جائے، تب ہمیں آواز دے لینا، تب ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے. یعنی اسٹیج جب بن جائے تو اسٹیج کی رونق کے لیے ہمیں بلا لینا، بلکہ اسٹیج ہم نہیں بنائیں گے. تو یہ ان لوگوں نے جواب دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پیش قدمی کرو فتح تمہاری ہوگی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیش قدمی نہیں کیے. آج یہی معاملات ہو رہے ہیں نا، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو احتجاج میں تو شامل ہو جاؤ، کم سے کم پیش قدمی تو کرو. اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے یہی عمل کو قبول فرما لے اور اسی عمل کے ذریعے سے ظالم کے جو ہے ایوان میں آگ لگ جائے. کم سے کم تم گھر سے تو 2 قدم نکلو. کہاں تمہیں جو ہے پاکستان، افغانستان، اور کہاں تمہیں امریکہ جانے ہیں، بلکہ تمہارے گھر کے دروازے پہ تمہیں نکلنے ہیں. احتجاج کرو، لوگوں میں شامل ہو جاؤ، تاکہ لگے کہ مسلمانوں کی تعداد ہے، مسلمان اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ بھی قربانی دینے کو تیار نہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا بنی اسرائیل کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھجوائی اور کہا کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے، جن لوگوں نے انکار کیا، 40 سال تک یہ کسی بھی شہر میں داخل نہیں ہو پائیں گے. یہ اسی وادی میں بھٹکتے رہیں گے، کہیں بھی چلے جائے کوئی بھی شہر میں داخل نہیں ہو سکتے یہ. اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوگ اسی وادی میں بھٹک بھٹک کر مر گئے، اور ان کی نئی نسل جو تھی وہ پھر شہر بابل گئے، پھر جو لوگ ان کے ساتھ دیے وہ شہر بابل گئے، اور وہ لوگ جا کر وہاں پہ پناہ گزیر ہوئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب دیا کس چیز کا؟ کہ اس نے پیش قدمی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کے خلاف لڑنے کو جو ہے کھڑے نہیں ہوئے. تو ان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا. اب دوسری بات کیا ہے کہ عروج پانے کا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نفع بخش ہو. آپ کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو؟ آپ کے پاس کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے لوگوں کا فائدہ، آپ کا نہیں، اپنا نہیں. اپنا فائدہ سبھی انسان ڈھونڈتے ہیں، 24 گھنٹے تو اسی میں لگاتے ہیں انسان. 24 گھنٹے رات سے لے کر دن تک جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی وہ پلاننگ کرتا ہے، اپنے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتا انسان. اگر کوئی 1% 2% کرتا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن 98% یا 99% انسان ایسے ہیں جو 24 گھنٹے صرف اپنے بارے میں، صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مثال دی، اور وہ مثال کتنی بہترین مثال ہے آپ اندازہ لگائیں. کہ فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. امثال سے مثال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے، جو گندگی ہے، سمجھ گئے، ظلم بھی جھاگ ہے، گندگی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھاگ ہے، جو گندگی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اٹھا لیتے ہیں، اسے وہاں پہ پیر جمنے نہیں دیتے. جو جھاگ ہے وہ بہہ جاتا ہے پانی کے بہاؤ میں، ہوا کے جو جھونکے میں، اس کی کوئی اپنی وجود ہی نہیں ہوتی ہے جھاگ کی، گندگی کی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. نافع کیا ہے؟ پانی پہ. جھاگ کہاں ہوتا ہے؟ پانی پہ. اور زمین کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. تو پانی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جھاگ فائدہ مند نہیں ہے. تو جھاگ کو اٹھا لیا جاتا ہے، پانی کو باقی رکھا جاتا ہے. تو جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے
اس کو رکھ لیا جاتا ہے، جو چیز نقصان دہ ہے اسے ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو ظلم جو ہے انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر زیادہ نہیں رکھتے، اور جو انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کے لیے نافع ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہزار ہزار سال تک اس کی جو حکومت کو باقی رکھتے ہیں۔ تو یہ مثال، اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کی مثال ایک اور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ کب کہا تھا یہ بات؟ جب جیل سے رہا ہوئے، اور ان کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام نے حکومت سے بات کی اور کیا کہا کہ دیکھو یہ ملک چند دنوں کے بعد ایک بہت ہی بڑے قحط سالی سے جو ہے دوچار ہونے والا ہے، ایک بھوک مری آنے والی ہے، اور لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، جتنی بھی مال دولت ہے وہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائے گی، لوگ مرنا شروع کر دیں گے، اور جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو چند آنے والے سالوں میں جو واقع ہوں گی۔ تو میں کہتا ہوں، حکومت سے بات کی کہ انی حفیظ علیم۔ علیم کے معنی ہوتے ہیں کہ میرے پاس بلو پرنٹ ہے، میرے پاس کوئی نقشہ ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو یہ ساری چیزوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ان سارے حالات میں کس طریقے سے جو ہے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے نظام چلانا ہے، یہ میرے پاس اس کی تدبیر ہے۔ اگر تم مجھے اس کی حکومت دو، اگر تم مجھے اس کا باغ ڈور سنبھالنے دو، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا جو 7 سال جو ہے قحط سالی کا ہوگا، اور اس کے 1 سال بعد جو خوب غلے اور اناج ہوں گے، تو وہی چیز بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ کیا کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، میرے پاس اس کا جو ہے آئیڈیا ہے، میرے پاس اس کی جو ہے تدبیر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کون تھے؟ بازار سے خریدے ہوئے غلام تھے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند کی باتیں کرتا ہوں، لوگوں کے لیے میرے پاس فائدے کا ایک تدبیر ہے، ایک نقشہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں پہنچایا؟ گدی پر۔ تو یہی ہے کہ آپ اگر لوگوں کے لیے فائدے کے کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے فائدے کی آپ کو سامان ہی پیدا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا وجود بھی چند دنوں کا ہے۔ اور آپ اگر لوگوں کے لیے فائدے کی کام کر رہے ہیں، فائدے کے لیے آپ تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رائے گاہ نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیش باقی رکھے گا، اور جب قیامت برپا ہوگی تب ہمارا جو ہے وجود ختم ہو، وہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے سنواریے اس طریقے سے کہ آپ جو ہے لوگوں کے لیے فائدے کا کام کرے، لوگوں کے لیے فائدے کے لیے سوچے۔ اور دوسری بات یہ جو ہے اسلام کے لیے جو بھی لڑ رہا ہے، جو بھی احتجاج کر رہے ہیں، اس میں آپ شامل ہوئیے، اس کی آواز سے آواز ملائیے، تاکہ وہ شامل ہوئے لوگوں کو طاقت ملے آپ کے ذریعے سے، اور بھی وہ اس کو جو ہے لمبا جو احتجاج کرے، جب تک قانون جو ہے رد نہ کرے اس فیصلے کو، تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔